میں 2 گھنٹے سے گاڑی سڑک پر دوڑا رہا تھا، سیڈان کو اپنی ہمت کے مطابق حتی الامکان تیزی سے بھگا رہا تھا۔ بالآخر میں پہاڑی علاقے سے نکل آیا۔ سانتا التا کی روشنیاں نظر آنے لگی تھیں۔ ہائی وے کی بل کھاتی سیاہ چوڑی پٹی یہاں سیدھی ہو گئی تھی۔ ایکسیلریٹر پر میرے پاؤں کا دباؤ مزید بڑھ گیا۔ گاڑی برق رفتاری سے بھاگ رہی تھی۔ رات ٹھنڈی اور خاموش تھی۔ میں نے ڈیش بورڈ میں موجود گھڑی پر نگاہ ڈالی۔ 11:15۔ میں سانتا التا کے گرد و نواح میں پہنچ چکا تھا۔ ریڈیو پر موسیقی میں خلل آیا اور خبریں نشر ہونے لگیں۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر آواز میں اضافہ کر دیا۔ فرینک ورٹن قتل کے بعد رات کے اندھیرے میں فرار ہو گیا ہے۔ پوری ریاست میں شد و مد سے اس کی تلاش جاری ہے۔ اناؤنسر کی آواز واضح سنائی دینے لگی۔ ورٹن انٹر اسٹیٹ بینک ڈکیتی میں مطلوب ہے۔ آج دوپہر ڈکیتی کے دوران میں اس نے ایک فیڈرل ایجنٹ کو بھی ہلاک کر دیا ہے۔ وہ چرائی گئی گاڑی میں بھاگ نکلا ہے۔ پولیس کے مطابق اس کا رخ سانتا التا کی جانب ہے۔ سانتا التا میں اس کی بیوی میرین موجود ہے۔ میرین اپنا بینک اکاؤنٹ خالی کر کے نکل گئی ہے۔ پولیس ذرائع اور اندازوں کے مطابق ورٹن نے اسے فون کیا تھا۔ عوام کو خبردار کیا جاتا ہے کہ ورٹن مسلح اور خطرناک ملزم ہے۔ سانتا التا کے مکینوں کے لیے مشورہ ہے کہ… میں نے ریڈیو بند کر دیا۔ میرے ہاتھ سختی سے اسٹیئرنگ وہیل پر جمے ہوئے تھے۔ مضبوط گرفت کے باعث انگلیوں کے جوڑ سفید پڑ گئے۔ گن میری بغل سے قریب تھی۔ شہر میں داخل ہوتے ہی میں نے رفتار کم کر دی۔ سڑکوں پر سناٹا تھا۔ میں دریا کے ساتھ صنعتی علاقے سے گزر رہا تھا۔ کاؤنٹی ہائی وے پکڑ کر میں سانتا التا کی عقبی سمت جا رہا تھا۔ طے کردہ مقام کے قریب میں نے سڑک چھوڑ دی۔ مخصوص مقام پر پائن کے جھنڈ میں گاڑی روپوش ہو گئی۔ انجن اور ہیڈ لائٹس بند کر کے میں نے گاڑی سے باہر قدم رکھا۔ جسم اکڑ سا گیا تھا۔ انگڑائی لے کر میں نے ہاتھ پیر چلائے اور گہری گہری سانسیں لے کر آسمان کی طرف دیکھا۔ چاند کی روشنی بادلوں کی کثرت کے باعث بار بار مدھم پڑ جاتی۔ میں باعجلت سڑک کی جانب آیا۔ سڑک پار کر کے چھوٹے سے میدان میں آ گیا۔ میدان کے دوسرے سرے پر 45 ڈگری کی گھنی ڈھلوان تھی۔ اس کے بعد درختوں میں میرین کی موجودگی یقینی تھی۔ میدان کے دوسرے سرے پر رک کر میں نے احتیاط سے جائزہ لیا اور ڈھلوان طے کرنے لگا۔ نیچے پہنچ کر میں نے جھاڑیوں میں چھپ کر سامنے تاڑنا شروع کیا، پھر پیٹ کے بل لیٹ کر کچھوے کی چال سے آگے کھسکنا شروع کیا۔ مجھے نہایت احتیاط سے کام لینا تھا۔ مجھے میرین کی گاڑی نظر آ گئی۔ گاڑی کے دوسری طرف کچھ فاصلے پر سڑک کی سنسان سیاہ لکیر دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے آنکھیں سکیڑ کر دیکھا۔ گاڑی کے اندر اسٹیئرنگ وہیل کے ساتھ ایک سایہ سا نظر آ رہا تھا۔ فاصلے اور تاریکی کے باعث میرین کو شناخت کرنا دشوار تھا۔ میری دھڑکنوں میں اضطراب کی آمیزش تھی۔ میں نے گن ہاتھ میں لے لی اور رینگتا ہوا نہایت محتاط انداز میں آگے کھسکنا شروع کیا۔ ابھی میں 15-20 فٹ دور تھا۔ میں نے میرین کو پہچان لیا۔ لیٹے لیٹے میں نے سماعت اور بصارت کو استعمال کیا۔ کوئی خطرہ نہیں تھا۔ حشرات الارض کی آوازیں آ رہی تھیں اور گاڑی کے آس پاس کوئی غیر معمولی سرگرمی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے صرف سر اٹھایا اور دھیمی آواز میں میرین کو پکارا۔ وہ ساکت بیٹھی رہی۔ دوسری بار میں نے آواز کو ذرا بلند کیا۔ میرین کو جھٹکا لگا۔ اس نے گردن گھمائی۔ وہ میری آواز پہچان گئی تھی۔ ڈارلنگ، اس نے تیز سرگوشی کی۔ اوہ گاڈ، میں سمجھی تھی تم کبھی نہیں آؤ گے اور میں یہاں انتظار کرتی رہ جاؤں گی۔ اوہ ڈیئر، ایسا کیوں سوچا تم نے؟ سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں نے جواب دیا اور اٹھتے اٹھتے پھر دبک گیا۔ شش، خاموش۔ کیا ہوا؟ میرین گھبرا گئی۔ سنو، آواز آ رہی ہے۔ میں نے سرگوشی کی۔ آواز کچھ نمایاں ہو گئی تھی۔ یہ کسی گاڑی کے انجن کی آواز تھی جو قریب آتی جا رہی تھی۔ میرین نے آواز سن لی تھی۔ چاند بادل کی اوٹ سے نکل کر پھر چھپ گیا، تاہم میں میرین کے چہرے پر بدحواسی دیکھ چکا تھا۔ اس کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں اور چہرے پر خوف کا سایہ بہت گہرا تھا۔ میرین، میں نے آہستہ سے اسے آواز دی، خود کو سنبھالو، ہوش میں رہو، سیدھی بیٹھو اور خاموشی سے سامنے کی طرف دیکھتی رہو، سمجھ گئی؟ وقفے سے اس کا جواب آیا، ہاں۔ گاڑی کے انجن کی آواز بہت قریب آ گئی تھی۔ کار کی روشنیاں بند تھیں۔ قریب آ کر اچانک انجن کی آواز بھی بند ہو گئی۔ میں نے گن تیار حالت میں رکھی ہوئی تھی اور نیم تاریکی میں بصارت پر زور دے رہا تھا۔ گردشیں رواں جیسے تھم گئی۔ میں منتظر تھا۔ پیٹ میں گرہیں پڑ گئیں۔ آنکھیں اندھیرے میں کسی حرکت کو کھوج رہی تھیں، لیکن کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ دفتن سوکھے پتوں کی چرچراہٹ سنائی دی۔ آواز میرین کی گاڑی کی جانب سے آئی تھی۔ گاڑی کا ہیولا مجھے نظر آ رہا تھا۔ میں نے نگاہ کو مرکوز کیا اور گاڑی کے عقب میں موجود سائے کو تاڑ لیا۔ گن پر میری گرفت سخت ہو گئی۔ اسی وقت چاند نے بادلوں سے جھانکا۔ وہ کوئی آدمی تھا جو بے حس و حرکت کھڑا تھا۔ اس کا ایک بازو سامنے کی طرف پھیلا ہوا تھا۔
اس نے رخ بدل کر ڈرائیونگ سیٹ کی طرف حرکت کی۔ چاند کی روشنی میں نے اس کا چہرہ دیکھ لیا۔ اس کے پھیلے ہوئے ہاتھ میں پسٹل صاف دکھائی دیا۔ میں نے سانس تک روک لی تھی۔ وہ محتاط انداز میں حرکت پذیر تھا۔ اب وہ گاڑی کے عقبی دروازے کے قریب تھا۔ میں تیزی سے گھٹنوں کے بل اٹھا اور چیختے ہوئے وارننگ دی، نہیں رک جاؤ، حرکت مت کرنا۔ وہ گڑبڑا کر ذرا سا گھوما اور فائر کر دیا۔ میں بھانپ گیا تھا۔ پہلو کے بل گرتے ہوئے میں نے اوپر تلے 2 گولیاں چلائیں۔ اس کی چلائی ہوئی اندھی گولی میرے قریب زمین سے ٹکرائی تھی۔ دوسرے فائر کا اسے موقع ہی نہیں ملا۔ میری دونوں گولیاں اس کے جسم میں اتر گئی تھیں۔ وہ گرتے ہی ساکت ہو گیا۔ فوراً ہی میرین کی چیخ بلند ہوئی۔ میں کھڑا ہو چکا تھا۔ اس کے قریب جا کر میں نے سینے پر ہاتھ رکھا۔ سانس اور دھڑکن دونوں معدوم تھیں۔ دونوں میں سے ایک گولی نے یقیناً اس کے دل کو چھو لیا تھا۔ میں نے گہری سانس لی اور میرین کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ کار کا دروازہ کھول کر دوڑی تھی اور سیدھی میری باہوں میں سما گئی۔ کیا وہ؟ ہاں، وہ ختم ہو گیا۔ اس نے مجھے جکڑ لیا۔ وہ اضطراری طور پر رو پڑی۔ اس کا گداز بدن لرز رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا آخر میں نے تمہیں پہلے کال کیوں نہیں کی۔ مجھ سے تاخیر ہو گئی تھی۔ میرین نے سسکی لی۔ میرین کوئی بات نہیں، سب ٹھیک ہے ہنی۔ میں نے اس کی سنہری زلفوں پر ہاتھ پھیرا۔ اہم بات یہ ہے کہ میں بروقت پہنچ گیا۔ جب اس نے مجھے فون کیا تو میں گھبرا گئی تھی۔ میں اس کی ہدایت کے مطابق چلتی رہی۔ وہ مجھے مار ڈالتا۔ بینک سے پیسے نکال کر میں یہاں آ گئی۔ ایزی ہنی، معاملہ نبٹ گیا ہے۔ اوہ پال، مجھے نہیں پتا میرا کیا بنتا اگر میں چند ماہ قبل تم سے نہ ملی ہوتی۔ آؤ چلیں۔ میں نے اس کا ہاتھ دبایا اور اسے لے کر اپنی پوشیدہ کار کی جانب چل پڑا۔ کچھ دیر بعد میں میرین کے ساتھ اپنی کار میں بیٹھا تھا۔ شارٹ ویو ریڈیو کے نیچے سے میں نے مائکرو فون نکالا اور پولیس ہیڈ کوارٹر سے رابطہ کیا۔ میں اسپیشل ایجنٹ آف FBI پال بول رہا ہوں۔ میں نے کہا، فرینک ورٹن کی تلاش بند کر دی جائے، وہ مر چکا ہے۔ میں نے نہایت سکون سے اپنا جملہ پورا کیا۔